کریم اللہ عز و جل کے لیے ہے، اور سب تعریف دو جہان کے نبی، اول اور آخر نبی، ہمارے اور تمہارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کو تعریف ہے۔ آج علماء میرا سب کچھ میرا نبی ہے، میرا سب کچھ میرا نبی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، قرآن میں اللہ نے مسلمان کے ایمان تربیت کے لیے بیان کرتا ہے، پہلے اللہ رسول پر ایمان لاؤ۔ یہ غور کرنے کی بات، پہلے اللہ فرما رہا ہے رسول پر ایمان لاؤ، میرے نبی کی تعظیم کرو۔ پہلے رسول پر ایمان لاؤ اور نبی کی تعظیم کرو، اچھے اعمال کرنا سیکھو۔ دوسرا کیا ہے؟ تیسرا کیا ہے؟ اچھے اعمال کرنا سیکھو۔ اور چوتھا تسبیح، تہلیل، عبادت، اس کے بعد عبادت، تسبیح گننا سنو۔ مگر اس کے سب سے پہلے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں ہے تو تمہیں کچھ بھی نہیں، آخرت تمہارے کو کسی کا ہاتھ نہیں ملے۔ اس لیے سب سے پہلے کس پر ایمان لے لینا؟ نبی کے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرے رسول پر ایمان لاؤ۔ یہاں نہیں پوچھ رہا ہے تمہاری نماز پڑھے، یہاں نہیں پوچھ رہا ہے تم روزہ رکھو، یہاں نہیں پوچھ رہا ہے تم تسبیح گننے کو بیٹھو۔ سب سے پہلے پریفرنس دے رہا اللہ تعالیٰ میرے رسول پر ایمان لاؤ، میرے رسول پر ایمان لاؤ، پھر رسول کی تعظیم کرو۔ رسول کی تعظیم، جب تک رسول کی تعظیم کرے، تعظیم کا مطلب عزت کرو۔ وہ آیتوں کو کھڑنا، ان آیتوں کا ہاتھ چومنا، ان کی صورت دیکھنا ایک عبادت، ان سے ملاقات ہونا ایک عبادت، یہ تمام کی تمام چیز رسول کی تعظیم ہے۔ اور تیسرا اچھے اعمال کرنا سیکھو۔ ایک بھائی سے ایک بھائی محبت کی نگاہ، ایک بھان سے ایک بھان محبت کی نگاہ۔ کوئی تکلیف میں ہے تو اس کا ہاتھ پکڑنا، کوئی تکلیف میں آ گیا، کوئی بیمار ہے تو اسے جا کے دوا دلانا، کوئی ایک اچھا عمل، ایسا عمل جو اللہ اس کے رسول اسے مان لیا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا قرآن میں، اس کے بعد آپ تسبیح کرو اور عبادت کرو، نماز پڑھو، اور اس کے بعد یہ پورا کرے تو تمہارا مکمل ہوتا ہے تمہاری عبادت شان کی لیے، اللہ اس کے رسول کے شان کی برابر ہے، انہیں جو چاہتی وہ ہوا۔ مگر یہاں سب کچھ سامنے کے پورے چھوڑ دا کر لاسٹ میں نماز پڑھنا، تسبیح گننا، لباس افضل، داڑھی شریف افضل، سب کچھ افضل، مگر ایمان نہیں، تعظیم نہیں، ایمان بھی نہیں اور تعظیم بھی نہیں، تو اللہ کے رسول کے اوپر دونوں نہیں رہتے تو تمہاری پوری عبادت ویسٹ ہے۔ اس لیے سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ یہ آیت فرماتا ہے یا ایھا نبی انا ارسلناک شاہدون و مبشرون و نذیرا۔ اس کا معنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے نبی میں نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، اے نبی میں نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا اور خوشخبری دینے والا بھیجا، خوشخبری بول کر دینے والا بھیجا۔ اب ہم لوگ خوشخبری کیا؟ اے بات تم دنیا میں اچھے کام کرے تو تمہیں جنت ملتی ہے، اچھے کام کرے تو تمہیں بڑے بڑے فرشتوں کے اور پریوں کے جڑ میں سے تمہیں استقبال کرتے ہوئے تمہیں جنت کو لے جاتی، وہ خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا اور ڈر سنانے والا بھیجا، ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ یہاں تین کیٹیگری ہیں، اس میں سب سے پہلی کیٹیگری اللہ تعالیٰ فرما ہے تم نے تمہیں شاہد بنا کر بھیجا۔ شاہد کا منع بہترین انسان جو راستہ سیدھا بتا، جو راستہ سیدھا بتا، جو اللہ کی طرف، تو اس لیے وہ بہترین ایک ہستی ہے ہمارے لیے، وہ آئیڈل، وہ ہے ہم۔ ان کا دامن پکڑے ہمیں کدھر بھی، ان کے الفاظ کو پکڑ لے ہمیں کدھر بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اور دوسرا بول رہی خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا۔ اب خوشخبری ہمارے لیے معلوم نہیں جہنم کیا ہے اور جنت کیا ہے، کوئی دیکھے نہیں دیکھے، جہنم بھی نہیں دیکھے، جنت بھی نہیں دیکھے، مگر میرے آقا نے فرمایا آپ کے اچھے اعمال ہو،
آپ کی کردار اچھا ہو، آپ کے مخلوق کے اندر نام اچھا ہو، اس لیے کہ وہ تمہارے نام تمہیں جانے کے بعد تمہارے نام لے کر رونا کرنا. ارے کاش وہ رہتا تو مجھے تھام لیتا، کاش وہ رہتا تو اتنی بربادی کرنے دیتا. تو اس کا نام سے لے کر رونا تو تب اللہ تعالیٰ فرماتا ایسے مخلوق کو جنت کا مقام. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا. پھر اس کے بعد جو خلاف ماں باپ کا آستی پاستی میں ماں باپ کا بھیا بھیا میں ہڑپ لینا، آستی پاستی میں ہڑپ لینا، اور بھیا بھیا میں نا اتفاقی رہنا، بھائی بھان میں نا اتفاقی رہنا، اور میاں بیوی میں نا اتفاقی رہنا، بڑے ننھے میں نا اتفاقی رہنا، اور اس کے عدل میں کبھی بھی انہیں انصاف کرنے والا نہیں تو اسے خوشی سے اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی فرماتی ہے اسے ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا. وہ انسان بولتے ہیں تو اگر اس طرح کام کریا تو جہنمی ہے. میں کئی بھائی کا کھانا ہڑپ کر کھا گیا، کئی زمین ہڑپ کر کھا گیا، کئی پیسے ڈبا دیا، یہ تمام جہنم کی طرف رک لے رہے ہیں. اس کے واسطے میں ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا. کیا بول رہے ہیں یہاں 3 کیٹیگری، میں شاہد بنا کر بھیجا، خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا، ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا. اس لیے اللہ تعالیٰ میرے رسول پر ایمان رکھنے کی اور اس کی تعظیم کرنے والا بناؤ. سب سے پہلے اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لے لے کا نا ہمیں ضروری. سب سے بہترین امت ہر نبی کی امت ہے، سب کی تعریف نہیں ہوئی. میری رسول کی امت ہے، اللہ تعالیٰ خود تعریف کرنے لگا میرے نبی کی امت ہے. اتنے اچھے مخلوق میں میرے نبی کے وابستہ پکڑتے ان کی امتی بن کر ہمیں زندگی کرنے والے. خدا کی قسم کوئی نبی کو بھی یہ شرف حاصل نہیں ہوا. میرے نبی خود ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے والے، ہمیں موسیٰ کے مخلوق سے بھی ان کی امتی سے بہترین امتی ہمیں. اس لیے نبی پر ایمان لے لے. جس نے راہ راستہ دکھایا اس کی بات نہیں کرے تو پھر کس کی کریں گے؟ جس نے ہاتھ پکڑا دستگیری کریا تو اس کی تعریف نہیں کرے تو دوسرے کس کی کریں گے؟ جس نے کھلایا تو اس کا گیان تو کس کا گائیں گا؟ تو اس لیے میرے نبی سب کچھ، میرے نبی پہلے ایمان لانا، پھر تعظیم کرنا، پھر اس کے بعد تمہاری عبادت نماز سب کچھ ہوتی ہے. یہ دونوں ایمان اور تعظیم نہیں ہوا کچھ نہیں رہے گا. پٹا آ جاتا ہے فائدہ نہیں، داڑھی اتنی لمبی ہے فائدہ نہیں. اس کے واسطے سب سے پہلے یہ 2 چیز تمہارے دل میں ہے، تمہاری نیت میں ہے. خدا کی قسم تمہارے ہر عبادت ایک ولی کے برابر ہے. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تعظیم فرسٹ، اس کی بعد عبادت ہے. اے لوگوں تعظیم فرسٹ. اب حضور فرماتے ہیں اے لوگوں تعظیم فرسٹ بعد عبادت. اب تعظیم کس کے لیے ہے؟ مائے گھر میں مائے، پہلے کے زمانے میں ماں آتے ہی بچے اٹھ کو کھڑے آتے تھے. باپ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی بچہ اٹھ کو کھڑے آتا تھا. آج باپ گھر کے اندر آئے تو بچہ پیر ہرا لے کر کھڑے آتا، بیٹی پوا ہرا لے کر سیریل دیکھتی رہتی. آج تعظیم نہیں. اس لیے اپنے بڑوں کو تعظیم کرو، اپنے بڑوں کے اوپر ایمان لاؤ. خدا کے قسم بات تمہاری عبادت قبول ہو جائے گی. یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں آپ کو تھوڑے لوگ میرے اللہ کے رسول پر خلاف بولنے لگے. میرے رسول کے اوپر علم غیب نہیں آتا. میرے رسول کو علم غیب معلوم نہیں، غیب کا علم نہیں ہے. تھوڑے سے یا رسول اللہ پکارنے سے ناراض ہوتے، تھوڑے نے یا رسول اللہ تکبیر بولنے سے ناراض ہوتی. تو معراج کو گئے میرے نبی، اس کے بارے میں تھوڑے دن ہوتے وہ خواب ہے. میرے نبی کے بارے میں کیا بولتے ہیں؟ وہ خواب ہے. بے خواب کے اس میں جا کے وہ سب کیا بھی ریئل نہیں. تو یہاں فرماتے ہیں خدا کے قسم جس نے میلاد النبی کے واسطے ناراضگی کرتا ہے انہیں اللہ کے رسول کے غدار ہے. غدار. میں یہ نہیں بول رہا ہوں تمہیں جھوم کر گلیاں نکلو، میں یہ نہیں فرما رہا ہوں تمہیں ڈھپٹے مار لے پھرو، مگر میلاد جو شان تمام کائنات کے ہر فضیلت ہمارے سامنے لا کر پیپر کی جس سب لا کر رکھ دیا، سفید پیپر کو جو ہونا وہ لکھ لے. میرے آقا نے تمہارا رمضان آیا، تمہارا بقرعید آیا، ہر چیز کے تیوہار سے لے کر ہم لوگ حسب سے لے کر نسب سے لے کر سب کچھ اچھا کیا برا کیا سب ایک پیپر میں لا کر رکھ دیا. کیا وہ انسان کو غیب کا علم نہیں معلوم ہوا تو کیسا ہم لوگ بولتے ہیں؟ کس کو معلوم
یہ لوگ فرماتے ہیں میرے آقا کو غیب کا علم نہیں ہے، میرے آقا معراج کو گئے نہیں، میرے آقا کو یا رسول اللہ پکارنا شرک اور بدعت ہے۔ خدا کی قسم ایسے لوگ غدار ہیں رسول کے ایمان کے اوپر۔ اس لیے ہم لوگ ایمان لیں گے، تکبیر سنیت میں ہے، اس لیے تکبیر سنیت والا بولتا ہے، دوسری جگہ تکبیر نہیں بولتا۔ یا رسالت پکارتے ہمیں یا رسول اللہ کیوں پکارتے ہیں؟ میرے رسول کی شان ہے، میرے رسول کی شان، ہمیں تکبیر بولنے سے ہمیں ناراض نہیں ہوتے۔ اس لیے میلاد النبی کو بہت سی جگہ محفل کو ناراض کرتی ہے۔ میں دوسری جگہ بیان کرنے کے ٹائم میں دوسری جگہ جو فرقہ ہے انہیں بیان کرنے کے دیکھو وہ ٹائم میں سب کچھ کرتی ہیں، انہوں دبی سجا لیتی ہیں، اسٹیجاں سجا لیتی ہیں، پورا کر لیتی ہیں، مگر وہ لوگ کر سکتی، ہم کچھ یہاں سجا لے کے یا رسول اللہ پکانے سے میں ناراض ہوں۔ اس لیے معراج بہت افضل چیز ہے، جہاں نے میرا آقا حقیقت میں اللہ سے مل کر آئے، حقیقت میں یہ لوگ ہمارے سے ٹکر کافر نے ہے، خدا کے قسم ہمارے سے ٹکر کافر نے ہے، ہمارے ٹکر ہمارے کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے، کوئی بھی نہیں ٹکر لینے والا، کافر نہیں آتا۔ کافر تمہیں کبھی نہیں مسجد کو جانا کو آڑا نہیں کرتا، انہیں درگاہ کو جاؤ آڑا نہیں کرتا، انہیں ٹکر لیتا صرف محمد کا نام لینے سے، انہیں آ کر ٹکر کسی لیتا ہے؟ محمد کا نام لینے سے انہیں آ کر کھڑتا ہے سامنے، اس کا نام نہیں لینا، کیونکہ ہم محمد امت ہیں۔ آج لوگ جو فرقہ واری غداری کر کر، جو نام تحریک کر کر موبائل فون میں میرے آقا کے نبی کے بارے میں اعلان کر کر چل گیا، سنسان ہو کر ہم علماء پورے بیٹھ گئے، اس کے بعد تحقیق بھی نہیں کرے، کوئی لوگ آگے بھی بڑھے نہیں، کیونکہ ہمارے میں دنیا داری کا خوف ہے، آخرت کا خوف نہیں، دنیا داری کا خوف ہے، کیونکہ انہیں جیل کو دباتا ہے، انہیں مار ڈالیں گا، انہیں ہاتھ ڈام پھکا ڈالیں گا۔ جو لوگ اس کے اندر شہید ہوئے، جو لوگ اس کے اندر جیل کو جاتے ہیں، خدا کی قسم میں سلوٹ کرتا ہوں ان لوگوں کے لیے، کیونکہ وہ نبی کے نسبت پہ جا کر بیٹھے ہیں۔ آج وہ کافر، وہ غدار نام دے کر تحریک دے کر موبائل کے فون میں جا کر بیٹھ گیا، آج ہمارے علماء ہاتھاں لے کر بیٹھ گئے، اس کے بارے میں پن ڈراپ سائلنٹ کر دی۔ اگر اس کو نصیحت کرتے تو شان تھی محمد کے، اور ایک جنا زبان کھول کر نہیں بولتا، نصیحت نہیں کرے، سب کے سب دب گئے، خود جا کر ہمارے علماء ان کے پیر پکڑنے والے بنے۔ یہ نہیں کرو ہمیں کرے جو غلطی کام کرے، پولیس اسٹیشن جائے، وہاں گئے غلطی کرے، مانتا ہوں، مگر اس کے اندر ہمیں ایک ترکیب کر کے ڈسپلنس فالو کرتے تو ہمیں اس میں کامیابی بنتے، ہمیں فالو نہیں کرے، مگر علماء بھی اس کے اندر جلد سے جلد آ کر جو مخلوق کو جو بولنا ہے، فرائض کیا ہے، شریعت کیا ہے، اس کے اندر وہ بولنا ہے، نہیں بولے۔ تو بچے جذبے میں تھے، بہت سی بچے آج جیل میں، آج ان کے گھراں نہیں چل رہی، آج ان کے گھراں میں بہت پریشانی ہے، مگر ہم کیا کر رہے ہیں؟ بہت بڑے بڑے ادارے ہیں، کوئی بھی نام نہیں دے رہا ہے، کوئی بھی آگے نہیں بڑھ رہا ہے، سب سائلنٹ، پن ڈراپ سائلنٹ۔ اب چھوٹے ادارے والے جا کر کیا کر سکتے؟ اس لیے اپنے اندر رسول کی ایمان رکھو اور ان کی تعظیم کرو، انشاءاللہ لبیک، جب تک محمد کے خلاف جو ہو گیا، لبیک یا رسول اللہ، ہم یہ نہیں سمجھنا ہم بیان کرنے والے ہی، جب ہم امامہ نکال دیے یا امامہ کے سر پر رہنے کے بعد بھی رسول کے خلاف ہے تو ہمیں جان دینے کے لیے بھی تیار تھا۔ یہ تحریک معمولی تحریک نہیں، ارے ہمیں ادھر ادھر شریعت پر دے، ارے ذات کے محفل ہے میرے محمد کی، وہی معرفت ہے، وہی معرفت ہے۔ میرے آقا کے اوپر محبت رکھنے والے معراج کو جا کر آنے کے بعد، میرے آقا معراج کا سفر کرے، سفر کرنے کے بعد صحابہ پوچھنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کی دیدار کر کر آئے،
آپ اللہ کی دیدار کر رہے، ہم صحابہ چاہتے ہیں ہمیں بھی اللہ کی دیدار کرنا ہے، ہمیں بھی ہمارے رب کی دیدار کرنا ہے. تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے تمام صحابہ، یہ قرآن کی آیت ہے، من رانی فقد رائے الحق، اے میرے صحابہ، من رانی جس نے مجھے دیکھا، من رانی اے صحابہ جس نے مجھے دیکھا، فقد رائے الحق وہ رب کو دیکھنے جیسا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جس نے مجھے دیکھا انہیں رب کو دیکھنے جیسا ہے. تو آقا نے یہ فرمایا تو تمام صحابہ سمجھ گئے معرفت الہی کی ذات میرے نبی میں ہے. معرفت کے جو علم پڑھنے کے لیے ہمیں طریقت کے اندر بیعت لے رہی، سب کچھ کر رہی، کیوں؟ یہ معرفت جاننے کے لیے. تو معرفت کی ذات کس میں ہے؟ میرے نبی میں ہے، میرے نبی میں. تو معرفت کی ذات میرے نبی میں ہے. خود میرے نبی بولے جس نے مجھے دیکھا انہیں رب کو دیکھا، جسے مجھے دیکھا انہیں رب کو دیکھا، جس نے صحابہ کو دیکھا انہیں رب کو دیکھا، جس نے تابعین کو دیکھا انہیں رب کو دیکھا، جس نے اولیاء کو دیکھا انہیں رب کو دیکھا، جس نے پیر کو دیکھا انہیں رب کو دیکھا. کیوں؟ کیسا ہے؟ حضرت بیٹھ کر پیر کو دیکھتے رب کو دیکھا، کیسا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی اے صحابہ میں اپنے آنکھوں سے میرے رب کو دیکھا، میں نے یہ دو آنکھوں سے میرے رب کو دیکھا. اب تم نے میرے دو آنکھوں کو دیکھو، تمہاری تصویر میرے میں ہے، میری تصویر تمہارے آنکھوں میں ہے. تمہیں دیکھے جس نے تمہارے آنکھ کو دیکھا انہیں رب کو دیکھا، جس نے اس کے آنکھ کو دیکھا انہیں رب کو دیکھا، جس نے اس کے آنکھ کو دیکھا انہیں رب کو دیکھا. اس طرح پیر کا چہرہ دیکھنا اللہ کو دیکھے. اس لیے یہاں اللہ کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی سب کچھ معرفت میرے میں ہے. کس میں ہے؟ سب کچھ معرفت اللہ کے ہے. اس لیے رشتہ جو امتی سے، محمد سے، حضور کا رشتہ امتی سے بہت نازک ہے. حضور کا رشتہ امتی سے بہت نازک ہے، اور امتی کا رشتہ حضور سے بہت نازک ہے. امتی کا رشتہ بھی حضور سے بہت نازک ہے، اور حضور کا رشتہ امتی سے بہت نازک ہے. کیوں؟ ہر وقت میں یاد رکھو ایک عشق لگا کر رکھنا. آسٹریلیا میں ایک بستی میں ایک بچہ تھا، داستان بچے کا. وہ بیمار پڑا تھا. بیمار پڑنے کے بعد اپنی ماں وہ بچے کو پوچھنے گئے. دوستاں قریب 18 سال یا 20 سال کا بچہ تھا. انہیں بار بار بیمار، کونے بیٹھنا، سیکھنے بیٹھ جانا، گھوم بیٹھ جانا. سب پوچھتے ہیں اے میرے دوست اب کیوں اس طرح اداس ہے؟ بولنے لگا بچہ میری ماں کی بد دعا ہے، میری ماں کی بد دعا ہے. پھر پوچھے کیسا یہ؟ تو بولے میری ماں ہمیشہ جب کھانا کھلانے کے ٹائم بار بار مجھے گھگا کو کھانا کھلاتے، بار بار گھگا کو کھانا کھلاتے. بیٹا یہ کھا لے. امی مجھے بولو بیٹا تجھے کیا پسند ہے؟ تو کھانا سیدھا نہیں کھا رہا نا، پیٹ کو سیدھا کھانا. ماں کی حیبت تھی، ماں کی ممتا تھی، ماں کی عشق تھی اپنے بیٹے کے اوپر، اپنے فرزند کے اوپر. وہ ہر ہمیشہ اپنا تمنا، اپنا ممتا رکھ کر کھانا کھلاتے. بولتے میں یہ نہیں کھاؤں گا ابھی. بیٹا آپ کیا ہے خشکا کھاتا ہے؟ تو وہ جو پکائی وہ کھانا رکھ کر پھر خشکا پکانے دیتی. پھر وہ امی مجھے یہ بھی پسند نہیں، تو بیٹا روٹی کھاتا ہے. تو بیٹے کے عشق میں ماں ہر وقت ہر چیز پکانے کے لیے تیار. تو ایک دن ماں نے کہی بیٹا کبھی تجھے بھی ایک دن عشق ہو، عشق کو مجھے یاد کرتا ہے. بیٹا کبھی تجھے بھی ایک عشق ہو، عشق کو تجھے یاد کرتا ہے. ماں کیوں اتنا بھگاتی ہے، کھلاتی ہے؟ تو یہاں بچہ نے کہا میں نے کہا عشق ایک ڈھونگ ہے. کون بول رہا ہے؟ میں نے کہا عشق ایک ڈھونگ ہے، اور ماں بولتے ہیں اور میں نے کہا عشق ہو تو تجھ سے عشق، میں نہیں کہا کہ عشق ہو تجھ سے خدا کرے. تو ماں بولتی ہے عشق تیرے سے تو خدا کرے، تیرے سے محبت رکھے. بچے کے اوپر کس کے اوپر محبت رکھتی ہے؟ ماں کو بچے کے اوپر محبت.
انہیں بچہ بولتا ہے عشق ایک ڈھونگ ہے، بیٹا بولتا ہے عشق ایک ڈھونگ ہے، ماں بولتی ہے بیٹا عشق ہو تو تجھ سے خدا کرے، پھر کوئی اس سے جدا کرے، وہ عشق ہو گئے بعد پھر جدا کرے اسے، وہ محبت ہو گئے بعد پھر تجھے جدا کرے، اسے الگ اسے الگ کرے، پھر کوئی اس سے جدا کرے تو تو اس سے اس کا نام لے کر جپا کرے، پھر تو اس کا نام لے کر جپا کر، ایو میرا بیٹا، ایو میرا بچہ، انہیں بڑھیا تھا، ایو میری ماں، ایو میرا ماں۔ اسی طرح پیر اور مرید میں بھی یہی ہے، سبحان اس کا نام لے کر جپا کرے تو اس سے تسبیح پڑھا کرے، تو اس کا تسبیح پڑھا کرے، تو اس سے گلی گلی پھرا کرے، خدا نہ کرے عشق ایک ڈھونگ نہیں ہے، عشق یہ ڈھونگ نہیں ہے، کیونکہ یہ جنس عشق ہو گیا اسے معلوم ہوتا ہے اس کے اوپر کیا گزر۔ ماں جھوٹی نہیں ہوئے گی، اپنے بیٹے کے لیے فدا ہو کر انہیں کتنے بار بولے تو اتنے بار چولہا سلگا کے کھانا کھلانے کے لیے تیار گا۔ پیر کبھی ناراضگی نہیں ہوئے گا، اپنا مرید کتنے بار آ کر کوسچن کرنے کے بعد بھی انہیں مسکراتا ہو، اسے جواب دیتا ہے، اسے ہر پریشانی ہو کر ناراض ہو کر چلے گیا تو بھی پھر اسے اپنانے کے لیے لپٹ جائے۔ اس لیے یہ ایک دن تیرے تجھے عشق ہوگا، اس وقت پیر نہ دکھے، اس کے بعد پیر جپا کرے، تجھے معلوم ہوتا ہے عشق کیا ہے، تب معلوم ہوتا ہے تجھے تیرا پیر سامنے ہے تو اس کی عزت معلوم نہیں، تیرا پیر سامنے ہے اس کی عزت معلوم نہیں، اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ بولنے کے لیے آسان ہے، جس وقت تو نے نہیں ہے تیرے آنکھیں کے سامنے اس وقت تجھے معلوم ہوتا ہے کیا کمی ہے تیرے میں، مجھے کون تھامتا تھا وقت کے اندر، مجھے کون صلاح دیتا تھا، کون راہ رستہ دکھاتا تھا، اسی وقت میں تو تڑپے گا، اس وقت میں تو اس کا نام لے کر جپا کرے گا اور تسبیح گنے گا اس کا نام لے کر، تب معلوم ہوتا ہے تیرے دل کے اندر کتنی محبت ہے۔ اس کے واسطے محبت میرے آقا کے اوپر اسی طرح رکھنا، سبحان محبت میرے آقا کے اوپر اسی طرح رکھنا۔ اس کے ہر ہمیشہ یہ خود ایک حضرت کو پہلی بیوی گزر گئی، ایک بیٹا تھا 9 سال 8 سال کا بیٹا، پہلی بیوی گزر گئی، دوسری شادی کر لی، چند دن عرصہ ایک 6 مہینے 7 مہینے گزرنے کے بعد باپ نے اپنے بیٹے کو پوچھا بیٹا یہ دوسری والی ماں یہ سچی ہے یا جھوٹی ہے؟ بیٹا یہ دوسری والی ماں یہ سچی ہے یا جھوٹی ہے؟ باپ نے اپنے فرزند کو پوچھا، فرزند نے بولنے لگا ابو جان دوسری ماں سچی ہے، پہلی ماں جھوٹی ہے، جو پیدا کری اس ماں جھوٹی ہے اور جو پال رہی ماں انہیں سچی ہے۔ باپ نے پوچھنے لگے بیٹا وہ کیا واسطے تو اس طرح بولے، تجھے جنم دی سے ماں جھوٹی ہے؟ ہاں باپ بے شک میری ماں جھوٹی ہے، کیونکہ میری ماں کھانا کھلانے کے ٹائم میں بار بار بولتے ہیں بیٹا دیکھو انہوں شیطان آ گیا، کھلے کھلے کھلے، شیطان آیا تھا کھلے، دیکھ انہیں آ رہا ہے، ارے انہیں تیرا چچا آ رہا ہے، لکڑی لے کو کھلے جلدی، بول کو ایسا ڈھونگ بول کو جھوٹ بول کو کھانا کھلاتے تھے۔ کبھی میں رس گیا تو کچھ غلطی کر دیا تو زور سے ڈانٹتی تھی، کھانا نہیں کھلاتی چلے جا، اور باہر بھگا آتی وہ بیٹے کو، مجھے بھلا آتی تھی میری ماں، پھر آدھے گھنٹے کے بعد وہی ماں آ کر مجھے بلاتی بیٹا بیٹے، گود میں سلا کر اسے کھانا کھلاتی، اس کے اوپر سر کو ہاتھ پھراتی، بیٹا ایسا نہیں کرو، وہ جھوٹی تھی، پیدا کر اس ماں جھوٹی تھی، ابو جان مجھے جنم دی اس ماں جھوٹی ہے، آدھے گھنٹے کے بعد بدل جاتی تھی، بلا تو کھانا کھلاتی تھی، مگر یہ ماں سچی ہے، یہ ماں سچی ہے۔ جب میں لیٹ سے آیا یا کچھ نہ حرکت کر دیا تو وہ بولتے آج کی رات پورا اچھے کھانا ڈالتی نہیں، اسی طرح رات پورا کھانا ڈالتی نہیں، دوسرے دن بلا کر تمہیں آنے کے بعد کھانا دیتی تھی رات پورا۔ یہ سچی ہے، سزا برابر دیتی ہے، یہ پریشان برابر دیتی ہے، بات کے اوپر یہی واقف ادا کرتی ہے۔ میری ماں پہلے کی ماں جھوٹی تھی، اپنا پیر بھی اپنے مرید کے لیے کچھ نہ کچھ ایسا ہی کرتا ہے، انہیں رس گیا تو پھر اسے فون کرتا ہے بیٹا کہاں گیا، نہیں اسے کسی کی بات کر لیا، کسی کی برابر
ताजीम कर रही मुझे पीछे गिरा, मगर उसके दिल में तुम्हारी मोहब्बत है। बार बार बोलेगा, कभी भी बच्चा अपनी माँ का नाम जपा करना ना, कभी माँ अपने बच्चे के बारे में जपा नहीं करना। पीर कभी भी अपना मुरीद के बारे में बार बार जपा नहीं करना, मुरीद अपना पीर के बारे में जपा कर सकता है। यह हक है। इसलिए हमें ये मोहब्बत रखना, इन्हें झूठा मगर हक से पालने के वास्ते क्या क्या कोशिश कर को जन्नती बनाने के वास्ते वाक़ा पाना। वो शैतान जिस जहन्नम में ले जाने उसने फिल्म ड्रामे दिखाने के लिए ले गया, या जहन्नम को ले जाने वाले दूसरी है, वो शैतान है। जो पहली है वो हक है। इसलिए आप हर हमेशा अदल पर रहना सीखो। कभी ये इरादा नहीं रखना कि उन्हें साल में चले गया, इन्हें पीछे होगा, उन्हें आगा हजरत ही फोन करना, हजरत ही बात करना, ये नहीं रखना। माँ बुलाना मुझे, जब तक माँ बुलाती मैं घर तक नहीं आता। वो जन्म दिए सो, वो जी अच्छा रास्ता दिखाने वाले हैं, तो सर झुका जाने में तेरी बहुत वैल्यू नहीं चली आती। तो सर झुका जाने से ये क्या मिलती? अगर माँ तेरे तक आ गई तेरी नेकियां कम हो जाती, पीर तेरे तक आ गया तेरे नेकियां कम हो जाएंगे। इस वजह से चांस मत दे। इसलिए अल्लाह के रसूल को हमेशा में ऊपर रखकर बात करो। हमारा सर के ताज है मेरे आका, सर के ताज ही। इसलिए मेरे आका फरमाते हैं, हर हमेशा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सहाबा ने जब मैं नमाज पढ़तू ना, ऐ मेरे सहाबा, जब मैं नमाज पढ़तू ना, नमाज पढ़ने के बाद मैं रकात बंदा हूँ, रकात बनने के बाद सोचता हूँ कोई बूढ़े लोग रहेंगे, कोई अर्जेंट काम को जाने के वास्ते होंगे, तो इसलिए मैं रकात लंबी नहीं पढ़ता। हाँ है, वो क्या नबी है, नमाज में भी उम्मत का ख्याल करता है, नमाज में भी उम्मत का ख्याल करता है। वो पीछे बूढ़े वाले ही, उम्र वाले ही, कोई काम को अर्जेंट जाना है तो ख्याल करते हैं, इस तरह नमाज में छोटी कर जल्दी नमाज अदा कर भेज देता है। अरे मेरे आका काम पे कहाँ ख्याल नहीं करे, हर जगह आका 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 आका, हर जगह मेरे नबी ने हमारे लिए फना हो गए। कोई डिक्शनरी में दिखा दो, अल्लाह उसके रसूलों के नबियों के बाद जो दर्जा है माँ बाप का है, ये दिखा दो। आखिरत में माँ बाप हमारा को एहसान करती है, दिखा दो डिक्शनरी में। नहीं करेंगे एहसान, नहीं करेंगे एहसान। अल्लाह के रसूल अगर चाहते तो तहज्जुद की नमाज को फर्ज बना देते हैं, तहज्जुद की नमाज को फर्ज बना देते हैं, मगर क्यों नहीं बनाए? मुजरी करने वाला रहेगा, सुबह से शाम तक धूप में कुलने वाला रहेगा मेरा उम्मती। उन्हें रात में आकर सोने के वक्त में भी तहज्जुद को मैं फर्ज बना दिया तो उन्हें बहुत तकलीफ में आ जाता है। इसे फर्ज नहीं बनाए। उम्मत के वास्ते नमाज के लिए, नमाजों की गिनती के लिए भी उन्होंने हमारे बारे में सोचा। ऐसे नबी के बारे में गैब का इल्म नहीं, या रसूलुल्लाह पुकारे तो तकलीफ, मेराज को जाते सब झूठे। मेरे नबी हमारे लिए सब कुछ है, सब कुछ है, हमारे लिए सब कुछ है मेरे नबी ने। इसलिए हमें हर हमेशा मेरे आका दो जहां के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं कि ऐ सहाबा, अगर तुम्हें एक सहाबी उठकर पूछे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु, दुनिया में तुम्हारी मदद है, दुनिया में तुम्हारा सलाह है, दुनिया में तुम्हें सीधा रास्ता दिखा रही, हमें सीख ले रही, मगर खबर के अंदर गए तो हम ना को नहीं गया। आका अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए बोले, मेरे उम्मती मैं पहले जाऊंगा बाद में तुम्हें आओ। मेरी उम्मती मैं पहले मार खाऊंगा बाद में तुम्हें मार खा दे, क्योंकि वो टेस्ट मैं देखना है, मेरे उम्मती के ऊपर वजन नहीं पड़ना। इसलिए मेरे आका बोले, जब खबर में मेरा उम्मती आ गया, मेरी बच्ची, मेरा बच्चा अगर पुकारने वाला या रसूलुल्लाह, उनके नाम से ताज़ीम करने वाला, उनके ऊपर ईमान रखने वाला जब ये खबर के अंदर आ गया तो उसके गुनाह बहुत हो जाए और उसकी नेकियां कम हुई, तो जब उन्हें जपा कर या मेरे नबी, या मेरे नबी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस खबर के अंदर आकर हाथ उठाकर उसके लिए दुआ मांगते, हाथ उठाकर खबर के अंदर उसके वास्ते दुआ मांगते, जिसके पास नेकियां कम है उसके लिए हाथ उठाते। ये मेरे नबी की शान है। इसलिए हमारे नबी को हर हमेशा ये नहीं करना कि क़यामत के दिन आएंगे जाएंगे, क़यामत के दिन बेशक मेरे नबी आएंगे, अर्श
7 عرش ہیں گے, 7 عرش کے اوپر 7 نبیاں بیٹھے رہیں گے. کتنے؟ 7 میں. اس کے اندر نوح علیہ السلام بھی رہیں گے, عیسیٰ علیہ السلام بھی رہیں گے, موسیٰ بھی رہیں گے, ایوب بھی رہیں گے, اور یعقوب بھی رہیں گے, ایوب علیہ السلام بھی رہیں گے, اور یونس علیہ السلام بھی رہیں گے. میرے آقا کے تک رہیں گا, میرا آقا چیئر پر نہیں بیٹھے رہیں گے. تب پوچھنے لگتی یا میرے نبی, تمام نبی اپنے اپنے تخت کے اوپر بیٹھے, عرش کے اوپر, آپ کیوں اس تخت پہ نہیں بیٹھے؟ کیونکہ میں سجدے میں, نماز میں جا کر اللہ سے ربی حبلی امتی, میں ہر امت کے واسطے اللہ سے دعا مانگتا ہوں, یا میرا اللہ میرے امت کو بخش دے, میرے امت کو بخش دے. تو میرے آقا نے میرے امت کے واسطے وہاں پہ تخت پہ نہیں بیٹھتے, آقا کے ساتھ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے ہمارے لیے روتے رہے. پورے نبیاں بیٹھے رہیں گے مگر میرے آقا تخت پہ نہیں بیٹھے. یہ میرے نبی کی شان ہے. خیال ایسے نبی کے ہم امتی ہو کر ان کے اوپر غیب کا علم نہیں, یا رسول اللہ نعرے لگانے میں ناراضگی. میلاد کرے تو بے شک میلاد ضرور کرنا ہے, سب سے بڑی عید ہمارے لیے میلاد ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ نبی بولنے سے رمضان آیا, وہ نبی بولنے سے بقرعید آیا, وہ نبی بولنے سے محرم دسیامنا, سب کچھ نبی بولنے کے بعد نہ معلوم ہوا. جب جس نبی نے پیدا ہوا, جس نبی نے وفات ہوا, وہی دن کے لیے ہمیں افضل بنا لیں تو کیا بنیں گے؟ جس نے راہ رستہ دکھایا. نہیں تو اس کے پہلے ہم نہ معلوم نہیں, رمضان کو سا معلوم نہیں, بقرعید کو سی معلوم نہیں, قرآن کا دس معلوم نہیں, نماز کا دس. جب انسان نے سب کچھ دکھا کر گیا, وہ انسان کی عید بنے تو کس کی بنے گی؟ کرنا, ہر گھر کے اندر عید المیلاد کرنا ضروری, ہر گھر کے اندر ایصال ثواب کرنا ضروری, ہر گھر کے اندر میرے نبی کو قرآن پڑھنا بہت پسند ہے, میرے نبی کو اس دن نفل نمازیں پڑھنا بہت پسند ہے, میرے نبی کے بارے میں تعریف نعت پڑھنا پسند ہے, میرے نبی کو اللہ کے حمد پڑھنا نصیب ہے. خوش ہوتے ہی یہ تمام کی چیز کو خوش ہوتی ہیں جس کے گھر کے اندر یہ میلاد مناتے ہیں. ہم میلاد کو خوشی کے طریقے سے کرنا, کیونکہ ہم نبی ہیں. بولے ہم نبی ہیں, یا رسول اللہ ہیں, ابھی اس جگہ پر موجود ہے. میرے سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ خود میرے آقا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ, صحابہ میں سب سے ٹھنڈی طبیعت کے ابو بکر صدیق, بہت ٹھنڈے دماغ والے, کسی کے اوپر لڑتے نہ, ہر انسان کو بہت میٹھے مزاج سے سنبھال کر اوپر رکھتے تھے. یہ خود ابو قحافہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ابا, ان کے والد سیدھا ہے. محفل تھی, میرے آقا کی محفل تھی, محفل میں بیان چلتا تھا. بیان چلنے کو اس میں درمیان میں بیچ میں آئے, پوچھنے لگے, اب اے ابو بکر کے ابو کیوں آ گئے؟ اداس تھے, چہرہ اداس تھا, رونے کا چہرہ تھا. پوچھنے لگے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تمہارے وفادار بیٹے نے, مرید نے مجھے تھپڑ ماریا ہے, مجھے تھپڑ ماریا ہے. تو پورے کے پورے صحابہ ایک دیکھ لیں, ابو بکر عمر فاروق کے نام لیتے تو ہمیں سوچتے تھے کہ وہ جلالی تھے, مارے رہیں گے. عثمان کے نام بولتے تو سوچتے تھے, علی کے, ان کے پورے کے نام بولتے, مگر ابو بکر کا نام میں ان کے ابا کو کلے کو ماریں گے تو سب کے سب ایک تو ایک منہ دیکھتے ہیں. کسی کو عقیدہ نہیں ہوتا کہ ابو بکر ان کے ابا کو تھپڑ ماری. حیران ہوئے کہ میرے رسول نے, پورے صحابہ حیران ہوتی, ابا کمپلینٹ کر رہے ہیں ابو بکر نے مجھے تھپڑ ماری کلے. تو فوراً ابو بکر صدیق کو پوچھنے لگے, ابو بکر یہ سچ ہے؟ سر جھکا, منڈی اٹھائی. ابو بکر کسی کو بھی عقیدہ نہیں ہے تمہارے ایسو, کیا یہ سچ ہے؟ آواز نہیں, منڈی نیچے.
ابو بکر تجھے پوچھتا ہوں میں، کیا یہ سچ ہے تیرا باپ تو تھپڑ ماریا؟ ہاتھ آنکھ میں سے آنسو گرنا لگ گیا، داڑھی بھیگنے لگی۔ آقا تلوار دے دو میرا بھوک ہاتھ میں، مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر کر اس جگہ پر رکھ دیں گے، مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر کر رکھ دیں گے، رکھنے کے ان کے قابل ہے، ان کو حق ہے مجھے ٹکڑے کرنے کے لیے۔ آقا یہ دنیا کی زندگی میرے ابا اور میری ماں کو میں بہت قدر کرتا ہوں، مگر میرے رسول کے خلاف بولنے والے میں قدر نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس نے میرے رسول کے خلاف بولے میں تو تھپڑ ماریا تھا آقا، اگر خدا کی قسم اس وقت میں میرے ہاتھ میں تلوار تھی گردن اڑا دیتا تھا۔ سبحان اللہ۔ جس نے میرے رسول کے خلاف بات کرے، پوچھنے لگ گئے، سب حیران پریشان ہے، مردے کلندر نکلے میرے ابو بکر صدیق نے، پوچھے ہاں ہم نے، جس نے میرے محمد کو محبت کرتا ہے اس سے ہمیں گلے لگائیں گے، جس نے میرے محمد کو نفرت کرتا ہے اس کی گردن میں کیوں میرے ماں باپ نہ ہو، کیوں میرے ماں باپ نہ ہو۔ یہ تقویٰ تھا، یہ ایمان تھا، یہ ایمان تھا رسول کے اوپر، یہ تعظیم تھی اپنے پیر کے اوپر، یہ تعظیم تھی اپنے پیر کے اوپر۔ فخر سے بولے ابو بکر تو صدیق ہے، تو سچ بولنے والا ہے، دنیا داری سے لے کر آخرت کے بارے میں بہت سوچتا ہے۔ اس لیے ہر نبی ہر صحابہ پورے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تعظیم کرتے ہیں اور ان کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ دیکھو آدم سے لے کر اب تک بھی ہر نبی میرے آقا کا نام ذکر کرتے تھے، اور ہر امتی بھی میرے آقا وہ محمد کیسے رہیں گے تو دیکھنے کے لیے ترس جاتے تھے۔ یہاں تک عیسیٰ علیہ السلام بھی آپ بھی ترس جا رہے، میں وہ امت میں پیدا ہوا تو اچھا نہ، تو کیا ہمیں وہ امت میں ہو کر ان کی تعظیم ان کی عزت نہیں کرتا کون کرے گا؟ ایک دن امیر ملت میرے دادا مرشد ان کی کلاس میں قاری ابراہیم شاہ قادری بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کلاس میں امیر ملت کا تو جماعت اللہ شاہ کے پیر صاحب تھے پاکستان میں جماعت اللہ شاہ بہت بڑے علم والے، ان کو امیر ملت کا لقب ہے، اور حاجی مکی رحمۃ اللہ علیہ وہ ٹائم تھے، ان پورے کلوز یا پورے مریدہ بہت ان کے۔ وہ وقت میں ایک ہندو بیان کرتا تھا پاکستان کے، بیان کر کو الٹے سیدھے باتیں حضور کے بارے میں اور اپنے پیر کے بارے میں بولتے۔ ایک داڑھی نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، بیٹھ کو ایک دیوان ایک جیسا بیٹھا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک لٹھا تھا، انہیں کچھ بولتا ہے تو اسٹیج پہ انہیں سیدھا پیچھے سے گیا اسٹیج پہ، یہ کیچ ایک مار اس کے سر کو مار کو بیٹھ گیا، ایک کیچ مار پورے پکڑ لے، کیا واسطے مارے کیا واسطے مارے، سب کو ڈنڈا کو سے پکڑ کے لے گیا کوئی جیل میں لگا، انہیں تھا کیسا مار دے لینا کیا واسطے ماریا، سب کو پریشان ہوگی۔ تب معلوم ہوا کہ نبی کے بارے میں گستاخی کر رہا ہے، اپنے امیر ملت کے بارے میں گستاخی کر رہا ہے۔ پنجاب کا ایک جیل تھا، وہ جیل میں ڈالے تھے۔ تب امیر ملت جماعت اللہ شاہ جو پیر صاحب ہی ان کے پاس گئے ملنے کے لیے، کچھ جا ملنے گئے تو بیٹا تو کیا ایسے کام کر دیا جو ہم نہیں کر سکتے تو کر دیا، بیٹا تو ایسا کام کر دیا جو ہم نہیں کر سکتے تھے تو کر دیا، تو پا لیا نا، مگر نہ تو تیرے چہرے پر نماز کی پابندی ہے، نہ تو تیرے چہرے پر سنت کی داڑھی ہے، نہ تو تیرا لباس سے ڈھنگ رنگ سے دیکھنے سے تو مسلمان کا چہرہ دکھنے کا لائق بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، مگر تیرے میں یہ کیسا؟ تم پیر صاحب تمہیں میرے پیر ہیں، میں ارادہ کر لیا اسی وقت میں تمہیں میرے پیر ہیں۔ پیر صاحب میں تو نماز نہیں پڑھتا، میں گنہگار ہوں، مانتا ہوں میں گنہگار ہوں، میں تو روزہ نہیں رکھتا، مانتا ہوں میں گنہگار ہوں، میں داڑھی نہیں رکھا، مانتا ہوں میں گنہگار ہوں، مگر میرا پیر کا غدار نہیں بن سکتا، جس نے میرے پیر کا خلاف اٹھائے، میرے نبی کے خلاف اٹھائے، میں اسے زندہ مارنے کے لیے کوشش کریا، میں غدار نہیں بن سکتا ان کا۔ بولے تو میرے سے آگے چل، اے میرے شخص تو میرے سے آگے بہت دور چل گیا، اللہ کے نزدیک بہت ہوگا، میں بہت ابھی عبادت کرنے کے بعد تیرے تک آ سکتا ہوں۔ یہ ان کے اوپر میں بس میرے آقا کے اوپر ایمان رکھتا ہوں، ان کی تعظیم کرتا ہوں، بے شک میں مانتا ہوں میں نماز نہیں پڑھ سکتا، پڑھیا نہیں،
میں داڑھی بھی نہیں رکھا ہوں، میں میرے ہر کام میں گناہ رہے گا، میں نبی کا غدار نہیں بن سکتا، میں نبی کا غدار نہیں بن سکتا۔ اس لیے ہم لوگ بھی اللہ کے رسول کے خلاف جو بھی اٹھا تو اسے ایک طور اور طریقے پہ ہمیں اسٹیج بائی اسٹیج فالو کر کو وہ غدار کو پکڑ کو دینے کی کوشش کرنا۔ جس نے میرے نبی کے بارے میں خلاف بات کیا، یہ خود طلحہ بن عمر، ایک بچے تھے، چھوٹے بچے، عمر، ان کا نام تو نہیں ہے، 12 یا 14 سال کے بچے تھے، وہ صحابی تھے، اللہ کے رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے، ہر ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کام کرتے تھے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ ہاتھ بیٹھے تھے، حضرت علی کرم اللہ وجہ بیٹھے تھے، حضرت علی کرم اللہ وجہ بھی اس جوڑ میں تھے، ابو بکر بھی تھے، عثمان بھی تھے، عمر بھی تھے، بڑے بڑے صحابی تھے، کبار صحابی تھے۔ تو مذاق میں حضور بولے اس کا ایمان چیک کریں گے کیا، یہ بچہ میرے خدمت میں کر رہا ہے، یہ بچہ میرے خدمت میں ہر ہمیشہ ہے، 8 12 یا 14 سال کے بچے کے اوپر ٹیسٹ کر رہی میرے آقا، یہ بچے کو ہمیں ٹیسٹ کریں گے کیا؟ تو ادھر سے علی یوں کہتے، تو ادھر ابو بکر یوں کہے، تو بھی مسکراہٹ بولنے لگے، تو بیٹا مجھے محبت کرتا ہے آقا میرے جان سے زیادہ۔ 12 سال 14 سال کا بچہ بولنے لگا اے میرے مرشدی میرے جان سے زیادہ تمہیں پیار کرتا ہے مجھے، بیٹا میں یہ کچھ تم اولاد کو دیتا ہے؟ بولنے لگتا ہے کیا میرا جان نکال، میں ابھی گردن کاٹ کو میرا دل نکال کو دوں؟ نہیں بیٹا نہیں، میں چاہتا ہوں تیرے باپ کی گردن لا کو دے، تیری باپ کی گردن کاٹ کر لا کر مجھے دے۔ خالی یہ دی الفاظ تھی، بچہ اٹھا، چھلانگ لگایا، بھاگے اپنے گھر کی طرف۔ حضرت علی دروازے کے پاس کھڑے تھے، حضرت علی کے پاس اتنی چھری تھی، وہ لگا لیتے گیا حضرت علی کے پاس، وہ چھری کھینچ لیا، گھسنے گیا۔ تو ابو بکر بولے وہ سچ مچ مارنے چل جا رہا، پکڑ لے اسے، وہ سچ مچ جا کے سر لے لگا جائیں گے، جلدی جا پکڑ لے اسے۔ بھاگتے کے پورے صحابہ گھٹ پکڑ لیتے، مجھے بیٹا میں یہ ٹیسٹ کرے تو میرے اوپر ایمان کہتا رہتا ہے، میرے اوپر محبت رہتا ہے۔ اس طرح ہمیں محبت ہے، اپنے پیر کے اوپر ہو، اپنے آقا کے اوپر ہو، اپنے والد کے اوپر، یہ محبت اس طرح ہے، خدا کے قسم تمہاری آخرت اچھی ہو جائے گی۔ طلحہ بن عمر، طلحہ بن عمر ایک صحابی تھے، سب کچھ ان کو نبی چاہیے، ہر بات میں بھی انہوں ہر وقت آئے تو بھی اللہ کے رسول کے کام میں رہ آتے۔ ایک دن ان کے گھر کو روز جا کر 2 ٹائم ان کو دیکھ پاتے، ہر دن 2 ٹائم ان کا چہرہ دیکھ پاتے، طلحہ بن عمر کے۔ تو یہ خود شدت کا بیمار ہو جاتا، انہیں بیمار پڑ جاتے، تو بھی جاتے دیکھ لیتے، آئے تھے حضور کا ہاتھ چومتے، پھر آئے تھے۔ ایک دن رات میں جاتے حضرت میرے آقا طلحہ بن عمر کے صحابی کے گھر کو جا کے دیکھے، جا کے سر پر ہاتھ رکھے، چہرہ دیکھے، سب کچھ نارمل، کچھ نہیں، بیمار سے بھی شفا ہے، سب کچھ ہے۔ ان کی باوا کو بلائے، تھوڑا بازو کھاؤ، پھر کان میں کچھ بات کرے سے چلے، کان میں کچھ بات کر کے چلے گئے۔ جاتے ہی طلحہ بن عمر نے دیکھے اپنے والد کی طرف، آقا نے بول کر چلے گئے، بولنے کے بعد پوچھنے لگے ابو جان میرے آقا نے آپ کے کان میں کیا بات بولے؟ ابو جان میرے آقا نے آپ کے کان میں کیا بولے؟ تو اب ان کے ابا بولنے لگے کچھ بھی نہیں بیٹا، تو سو جا، میرے اور میرے آقا کی بات دونوں کے درمیان کی بات ہے، نہیں کچھ معاملہ ہے، مجھے بولنا ہے، بتانا ہے۔ یہ ضد میں پڑ گئے، تو بولنے لگے، پھر قسم کھا گئے، میری قسم تمہیں یہ بات بولنا ہے۔ تو فوراً بیٹے کو بولے بیٹا کچھ نہیں بیٹے، کیسے باپ کی آنکھوں میں آنسو آنا شروع ہو گئے، باپ رونے لگ گئے، بیٹا آج رات سے پہلے، صبح میں سورج آنے سے پہلے تیرا جان نکل جائے گا، تو دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ یہ بول کو گئے اگر انہیں دنیا سے رخصت صبح تک ہوا تو مجھے انفارمیشن دیو، میں آ کر ان کی مٹھی کروں گا، ان کو بولو نہ کر بولے۔ تو آقا بولتے ہیں ابو جان میرا بھی ایک وعدہ سن لو، میرا بھی ایک وعدہ سن لو، جب میں مریا صبح کے وقت کے پہلے میں مر گیا تو مجھے وعدہ کرو آقا کو انفارمیشن نہیں دینا، آقا کو میرے پیر کو انفارمیشن نہیں دینا۔ پوچھنے لگ گئے، ویسا چون کے بابا وعدہ کر لے، خاموش ہو گئے۔ بچہ گزر جاتا ہے، جا کر مٹھی کر دیتی،
मट्टी करने के बाद इसे इनकी बात लगती आका को मालूम रहती। आका दूसरे दिन आती और मट्टी होने के बाद फौरन आके पूछती, ऐ तलहा की अब्बा क्यों नहीं बोला, मुझे इंफॉर्मेशन क्यों नहीं दिया, मैं रात को वादा कर गया, आपने मुझे क्यों नहीं इत्तला किया। तो बोलने लगे, क्या करूं, तुम्हारा निहाती मुरीद ने मुझे एक वादा करके चल गया। क्या वास्ते? वो बोले जब मैं वफात हो जाऊं मेरे आका को इंफॉर्मेशन नहीं देना। फिर मैंने पूछा, बेटा किस लिए, तेरे ऊपर बहुत जान है, तेरे ऊपर बहुत मोहब्बत करती, अब उनको आनो कर बोलने मुझे क्या मोह रहेगा। तो वो बोलना कि ये बात वादा वापस ले ले, मैं मेरे आका को इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ। तो नहीं अब्बू जान, मैं मरा तो परवाह नहीं, जिस रास्ते से मेरे आका आती वो यहूदियों का मोहल्ला है, जिस रास्ते से घर को मेरे तक आती मेरे घर तक वो यहूदियों का मोहल्ला है, वो यहूदियों का मोहल्ला मेरे आका को जान को खतरा है, इसलिए मेरे आका को इंफॉर्मेशन मत दीजिए। मरने वक्त भी अपने पिए के ऊपर मोहब्बत से उनकी जान की हिफाजत लग कर दिया। बोलने लगे मेरे आका ने कहा है मेरा वो बच्चा, उसकी मजार कहाँ है। अरे ताजदार मदीने के वास्ते, उनके रोजे मुबारक के वास्ते हमें जाकर खड़ कर रो कर उनके पास दुआ लेती। वो कायनात के ताजदार खुद बोल रहे कि कहाँ है वो बच्चे की मजार, मैं खुद उसके पास जाना है। खुद उनके पास जाकर दिखाती, मजार दिखाती। मजार दिखाने के बाद आका की आंखों में आंसू निकलती, अपने मुरीद के बारे में रोना शुरू करती, खुलक खुलक के रोती। रोने के बाद सहाबा पूरे रोने लगती, बोलने लगती हाय हाय दुआ तो मांगे, इसकी मफरत कर या अल्लाह, इसके गुनाह को बख्श दे। ऐसी दुआ सब जने सुने थे, मगर ये मुरीद को, ये पसंदी सहाबा को अल्लाह के रसूल ने हाथ उठाकर दुआ मांगने लगे, ऐ अल्लाह मेरा तलहा की तब दुनिया से रुखसत होकर क़यामत के दिन आएगा, जब तेरे पास आएगा या अल्लाह तो मेरे तलहा को मुस्कुराता हुआ तो ताजीम करता हुआ जन्नत को भेजना। इतनी बड़ी दुआ कर दी है तलहा के लिए, ये अपना पीर अपने मुरीद के लिए दुआ कर दिया। तो ख्वाब में आए सहाबा के ख्वाब में, मैंने जन्नत का मकाम में हूं, मैंने जन्नत में मकाम में, आका को नाराज होने की जरूरत नहीं, आका की दुआ मुझे लग गई, मैं जन्नत के मकाम। इसलिए हमारा सब कुछ कौन है? हमारा नबी। हमारा सब कुछ कौन है? नबी। हमें नबी की मोहब्बत में रहना, नबी के ऊपर ईमान रखना, नबी के ऊपर ताजीम करना, और उसके बाद आमाल भी अच्छे करना, क्योंकि मेरे नबी को मोहब्बत। हम किसी से नफरत नहीं करना, हम सबसे मोहब्बत करना, ये नबी का उसूल है, ये मेरे गरीब नवाज का उसूल है, ये तमाम के बुजुर्गान दीन का उसूल है। नफरत से दुनिया बिगड़ जाती है, मोहब्बत से दुनिया जम जाती है। नफरत इन्हें ऐसा करे, क्या उसके घर को जाते थे, उन्हें वैसी करी वो बहू के ऊपर, क्या उसके घर को जाते थे सास। ये नफरता निकाल दो, दिलों से निकाल। जिस दिन तुम्हें दिलों से अपने नफरता निकाल दिए, खुदा के कसम वो घर जन्नत बन जाता, खुदा के कसम वो महफिल जन्नत बन जाती है। वही एक भाई आया, भाई का भाई देखता चेहरा, क्या उन्हें वो टाइम मुझे बिगाड़ दिया। अरे भाई तो है, आस्ती पास्ती में लड़कर अपने बयान दूर हो जाती, अपने बहना दूर हो जाती, तो देने के वक्त में रत्ती अल्लाह के रसूल की खिदमत करने वाला थोड़ा सोच लो, वो ये आस्ती की वजह से, वो रत्ती सी टुकड़े की वजह से पूरे रिश्तेदारी तोड़ लेंगे। छोड़ दे, अल्लाह की निस्बत में छोड़ दे, जा उसे मेरा भाई तो रख लिया ना, छोड़ दे। उसके बाद छोड़कर उसकी निस्बत थाम लो, एक ना एक दिन उसे असरात होती है, उन्हें तेरे खदमे में आकर पड़ जाएगा। अब भैया जान मैं तुझे नफरत कराया था, आज मुझे एहसास हो रहा है तेरे बगैर में नहीं जी सकता। इसलिए मोहब्बत रखो, नफरत दूर कर दो, दिलों से नफरत निकालो और मोहब्बत को। कोई जाओ आज किसी का भाई है, उसे आराम से बात करो, एक ना एक दिन ऐसा सब्र करो, उन्हें एक ना एक दिन तुम्हारे पास आएगा। सब्र करो, अपनी बहू आपके ऊपर जुल्म करती है तो सब्र करो अपने बहू के ऊपर, एक ना एक दिन उनको, उनकी मोहब्बत, उनकी बुराई छुपाते जाओ, उनकी अच्छाई सामने दिखाते जाओ। उन्हें बेशक तुम्हें तकलीफ दे रही, तुम्हें देख कर भी नहीं देखे सका करो, तकलीफ को दूर रखो, उनकी अच्छाई चार आदमी में बोलते जाओ। खुद वो बहुत समझती है, मेरी सास ने मेरे बारे में बहुत अच्छा अल्फाज निकालती है, बहुत दुनिया में बाहर वाले मेरे बारे में बहुत अच्छा बोलती है, मैं क्यों उसके ऊपर जुल्म करूं। उसे एक ना एक दिन उसे रोना आ जाता है। इसलिए ये कोई मिलो, थामो, अपने नफरतों को निकालो, जुड़ जाओ, नबी के रास्ते पर चलो,
محمدی کے نسل پہ چلو. جس نے محمدی تھام لیا خدا کے قسم انہیں آخرت میں نبی کے ساتھ میں رہے. صلو علی الحبیب توبو الی اللہ.